اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ I seek refuge in Allah from the rejected evil. سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah, most gracious and most merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں۔ Say, I seek refuge with the Lord of mankind. مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ The king of mankind. الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی۔ The God of mankind. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ From the evil of the whisperer who withdraws. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ Who whispers into the hearts of mankind. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ From among the jinn and mankind. سورہ ناس کا شان نزول، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، مگر قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو بھی سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا اور پتھر کے نیچے سے ایک کھجور کے گھابے کی بوری برآمد ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے، اور ان کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان جس میں 11 گرہیں تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں، ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھل گئی، اور اس طرح تمام گرہیں کھل گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ختم ہو گیا۔